بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان میں بول اسپانسرڈ بائی روح افزا سحری کی یہ خاص ٹرانسمیشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک جاری و ساری ہے، اور ہم سب کی یہی کوشش رہی، تمام علماء کرام کی، میری بول کی ٹیم کی، کہ ہم مختلف جو موضوع ہیں ان پہ بات کرتے رہیں، اور الحمدللہ ہم اس پہ بات کرتے رہے ہیں. اور کوئی بھی مشکل سے مشکل ٹاپک رہا، بڑے آسانی سے یہاں پہ ہمارے علماء کرام نے ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، چاہے فقہی مسائل ہوں یا عوامی مسائل ہوں یا بہت سارے ایسے مسائل جن کو سمجھنا شاید ہمارے لیے آج بہت ضروری ہے. اور انہی میں سے ایک مسئلہ آج بھی ہے جس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے انبیاء کے بول مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، انبیاء کے بول میں آج ہم ذکر کریں گے سب نبیوں اور رسولوں کے تاجدار، حبیب پروردگار، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، اس کو عمومی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ نبی پاک کی خلقت، دوسرا حصہ حضور پاک کی ولادت، تیسرا حصہ نبی پاک کی بعثت. نبی پاک کی جو خلقت ہے تو یہ بھی باقاعدہ طور پر احادیث مبارکہ میں اس کا بیان موجود ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کون و مقام فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت مرتبہ ختم نبوت پر سرفراز ہو چکا تھا کہ لآدم و آدم لمنجدل فی طینتہ، آدم علیہ السلام کے بھی جسم عطر کا گارا بنایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی مرتبہ ختم نبوت پہ سرفراز ہو چکا تھا. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا دور ہے، یعنی آپ کا نور پاک اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے قبل تخلیق فرمایا، اور پھر اس نور پاک کو جناب آدم کی تخلیق فرما کر ان کی پشت میں رکھا، اور وہاں سے سلسلہ در سلسلہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ بی بی پاک سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن عطر میں تشریف لائے. یہ آپ کی خلقت کہلاتا ہے. پھر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ ایک عجب منظر تھا کہ نبی پاک کی والدہ فرماتی ہیں کہ جس رات وہ تشریف لائے، یہ 12 ربیع الاول کی رات تھی، تو نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی. تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور کا ظہور ہوا، ایسا نور کہ ادا علی قصور الشام، جس نے ملک شام تک کے سارے محلات کو روشن کر دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طہارت کے ساتھ ہوئی. سیدہ فرماتی ہیں لما وضعتہ فرأیتہ کان مکحولا مدہونا مختونا مغسولا معطرا مطہرا ساجدا، کہ میرا محمد جب دنیا میں آئے تو آنکھوں میں سرما لگا تھا، بالوں کو تیل لگا تھا، ختنہ کیے ہوئے تھے، غسل دیے ہوئے تھے، خوشبو لگے ہوئے تھے، اور جب آپ آئے تو طیب اور طاہر آئے اور اپنے سر انور کو سجدے میں رکھ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بے مثل و بے مثال ہے. آپ کی ولادت بے مثال، آپ کا بچپن بے مثال، آپ کا لڑکپن بے مثال، آپ کی جوانی بے مثال، آپ کا مکی زمانہ بے مثال، اور آپ کا مدنی دور بے مثال، آپ کی حیات طیبہ کا ظاہر بے مثال، اور آپ کے بعد از وصال کے یہ حالات سب بے مثال ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزری. حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی ماں ہیں، اور ان کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا. حضور جب قبیلہ بنو سعد میں گئے تو وہاں بھی خیر و برکت ساتھ لے کر گئے. وہاں قحط سالی کا دورہ تھا، لیکن آپ کے جانے سے اس پورے قبیلے میں خوشحالی آ گئی. وہاں کی بکریاں بالکل لاغر اور کمزور ہو چکی تھیں. حضور تشریف لے کے گئے تو وہ تر و تازہ اور موٹی تازہ ہو گئیں. نبی پاک ایسا آپ کا وہ دور گزرا کہ آپ کے بارے میں پورے قبیلے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ
ہاشمیوں کا بچہ جب سے ہمارے علاقے میں آیا ہے خیر اور برکت لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 سال کی رضاعت کے بعد آپ جب واپس اپنی والدہ طیبہ سیدہ آمنہ کے پاس آئے تو کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، اور جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے یہ ذمہ داری آپ کے شفیق چچا حضرت سیدنا ابو طالب کے سپرد فرمائی۔ جناب ابو طالب نے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر نبی پاک کا خیال رکھا۔ ہر وقت حضور کی حفاظت، حضور کی دلجوئی اور حضور کی خدمت آپ کا شعار تھا، تاکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن اعلان نبوت سے قبل 25 برس کی عمر میں سرکار کی شادی ہوئی، اور اس میں بھی کئی اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک آپ کی پہلی شادی کے وقت عمر مبارک 21 برس تھی، بعض روایات میں 23 برس، لیکن زیادہ شہرت 25 برس کی عمر کو ہے۔ آپ کی شادی ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، اور جب شادی کا انعقاد ہوا تو وہاں نکاح خوانی حضرت ابو طالب نے فرمائی، اور آپ کا دیا گیا خطبہ نکاح وہ میرے نبی کی نعت اور اللہ کی ثنا اور حمد پر ایک شاہکار بلاغت کا ایک زبردست شاہکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ہمارے آقا کا خاندان تمام خاندانوں سے افضل، ہمارے نبی کی اولاد تمام نبیوں کی اولاد سے افضل، ہمارے نبی کی امت تمام نبیوں کی امت سے افضل، ہمارے نبی کے صحابہ تمام انبیاء کے دوست احباب اور ان کے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، یہاں تک کہ اتنے معجزات حضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ یہاں تک بات ہو گئی کہ گویا حضور سراپا معجزہ بن گئے۔ گویا کیا بلکہ یقیناً میرا نبی سراپا معجزہ ہے۔ ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ نبی پاک کی زبان معجزہ، قلب معجزہ، دہن معجزہ، بدن معجزہ، بطن معجزہ، ذقن معجزہ، تکلم معجزہ، تبسم معجزہ، میرے نبی سرور کون و مکان کے یدین معجزہ، لب معجزہ، رجلین معجزہ، میرے نبی کا پسینہ معجزہ، میرے نبی کے بال معجزہ، الغرض میرا نبی سراپا معجزہ بن کے آیا۔ انبیاء کرام کو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، وہ سارے کمالات ایک طرف جو 1.25 لاکھ پیغمبروں کو عطا کیے گئے، میرے نبی کے کمالات دوسری طرف رکھے جائیں تو ان تمام کمالات کا مجموعہ حضور کو عطا فرمایا گیا، بلکہ اس سے بھی 1000 گنا زیادہ کمالات، معجزات، علم اور عظمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک کو عطا فرمائی۔ اور امام قسطلانی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی شان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے پر 7 زمینیں رکھ دی جائیں، یعنی ایک ترازو رکھ کر آپ کی شانوں کو اگر جانچا اور تولا جائے تو ایک پلڑے پر 7 زمینیں رکھی جائیں، اسی پہ 7 آسمان رکھے جائیں، اسی پہ لوح و قلم عرش و کرسی کو رکھ دیا جائے، 1.25 لاکھ نبی بھی ادھر ہی ہوں، حتیٰ کہ تمام مخلوقات اس ایک پلڑے پہ ہو، اور دوسرے پلڑے پہ زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، کل نبیوں کے سردار ہمارے آقا فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا جائے، اور جب ترازو کو تولا جائے، اٹھایا جائے تو پلڑا ہمارے نبی کا بھاری ہوگا، کیونکہ ساری کائنات، اللہ کی ساری مخلوق ایک طرف، ہمارے آقا دوسری طرف، ہمارے نبی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ کچھ تو وہ معجزات ہیں جو دیگر انبیاء کو بھی ملے، لیکن دیگر انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر اللہ نے وہ معجزے کا رنگ حضور کو عطا فرمایا، یعنی ان معجزوں کی تکمیل آپ سمجھیے، اور بدرجہ اتم اللہ نے حضور کو دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے خواص اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک کو عطا فرمائے کہ جو کسی بھی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علم میں تمام نبیوں میں سے سب سے بڑھ کر عالم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا علم تھا کہ جس کی وجہ سے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لیکن سارے انبیاء کا علم ایک طرف رکھا جائے،
ان تمام انبیاء کا علم ہمارے نبی کے علم کے مقابلے میں اس طرح بھی نہیں ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے. وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارا وقت آج مکمل ہوا. انشاءاللہ کل یہیں سے آگے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص کو، آپ کے خاصوں کو بیان کریں گے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات اور کیا کیا خاصے عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.